ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن بھی ایک درخواست لے کر پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے حوالے سے جو 14 مئی کا فیصلہ ہے، تو ان درخواستوں پر کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ اور دوسرا، ایک بار پھر سیاستدانوں کو موقع مل گیا اب مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں تو حل نکال پائیں گے؟ دیکھیں، پاکستان کی صورتحال اتنی ڈس اپوائنٹنگ ہے کہ میں نے تو سچی بات ہے اب کورٹ کی پروسیڈنگز یا یہ بیان بازیاں جو ہے اس کی طرف غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، فیڈرل گورنمنٹ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ فی الحال الیکشن نہیں چاہتے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں جو چیز اہم ہے وہ آئین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، بلکہ طاقتور طبقوں کا، چاہے وہ ادارے ہوں چاہے وہ انڈیویجول ہوں، ان کا مزاج، ان کی خواہش، ان کی سوچ وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پاکستان نے جانا ہے کدھر جانا ہے۔ یعنی جمہوریت کے لبادے میں ایک طرح کا یہاں پہ اشرافیہ یا بادشاہانہ انداز گورننس ہے، انداز حکومت ہے کہ اوپر ایگریمنٹ، ان میں ایگریمنٹ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے۔ اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا عوام کے مسائل، عوام کی ضروریات اور عوام کی سوچ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بڑے لوگوں کی جنگ ہے، امراء کی جنگ ہے، جن کے پاس ملک میں پیسہ ہے، ملک کے باہر بھی پیسہ ہے، اختیار بھی ہے، پولیس بھی ہے، سیکیورٹی فورسز بھی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی جنگ ہے، میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا۔ میں تو کسی اور جو اور لوگ ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں آتے کسی کھاتے کے اندر۔ تو اس وقت یہ صورتحال ایسی ہے، دیکھیں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر پچھلے 1 سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے اس کا امپیکٹ آپ 2-4 مہینے میں نہ دیکھیں، الیکشن ہو یا نہ ہو۔ میرے نزدیک پاکستان اب اس سٹیج پہ ہے کہ الیکشن کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہو کر رہ گیا، کیونکہ آپ کے جو اصل مسائل ہیں، دیکھیے کسی ریاست کی جو لانگ ٹرم بقا ہوتی ہے وہ سب سے بڑی عوام کی فلاح ہوتی ہے۔ آج کے دور میں آپ جب تک عوام کا خدمت نہیں کرتے، عوام کی بہتری کے لیے نہیں کرتے، تو عوام کی دلچسپی اداروں میں، ریاست میں، حکومت میں نہیں ہوتی۔ خوف کی وجہ سے وہ حکومت اور ریاست کی رسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پکڑ لیں گے آ کے، اور پھر کوئی پوچھ ہی نہیں ہوگی، عام آدمی کی تو پوچھ ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کو اپنی انا کو جب تک وہ ایک طرف رکھ کے عوام کی فلاح کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھتے، دیکھیے آپ سیاستدانوں کی تقاریر کو اٹھا کے ان کا انالیسس کیجئے نا، کیا باتیں وہ کرتے ہیں، عوام کے لیے کتنا، پرائم منسٹر کی سپیچز اٹھا لیجئے، اسمبلی کی پروسیڈنگز اٹھا لیجئے، اور یہ جو ٹی وی پہ آ کے ہمارے سیاستدان گفتگو کرتے ہیں ان کی تقریروں کو اٹھائیے، اس کا کنٹینٹ انالیسس کیجئے کہ ان کی تقریروں میں ہے کیا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ملک کی اقتصادیات پہ، عوام کی مشکلات پہ، عوام میں جو غربت اور افلاس اس ملک میں بڑھ گیا ہے، اور جو یوتھ، پڑھا لکھا یوتھ ان امپلائڈ ہے، پڑھا لکھا یوتھ دعائیں مانگتا ہے کوئی ہمیں باہر بھجوا دو، تو اگر یہ صورت، اس کو کتنا ذکر کرتے ہیں وہ، کیا ذکر کرتے ہیں؟ کوئی عمران کی تعریف کر رہا ہے، کوئی عمران کی برائی کر رہا ہے، کوئی اس کو چور کہہ رہا ہے، کوئی اس کو چور کہہ رہا ہے۔ تو اگر یہی سیاست ہے تو نہ کوئی عدالت اس کو حل کر سکتی ہے، نہ کوئی ادارہ حل کر سکتا ہے۔ ترجیحات ہی کچھ اور دکھائی